نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم و بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم استاد اکرم اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا. چاند تھا لیکن بے نور سا. تارے تھے لیکن بجھے سے. افطار تھا لیکن ڈوبا سا. عقل پر پتھر پڑے ہوئے تھے. دل اجڑے ہوئے تھے. خزان بہار کو لوٹ کر چمن کو ویران کر دیا تھا کہ اچانک میرے پیارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. وہ رحمت للعالمین جن کی انگلی سے صحرا میں جذبے پھوٹتے ہیں. وہ رحمت للعالمین جن کی سواری سے بیمار آدمی صحتیاب ہو جاتی ہے. وہ رحمت للعالمین جن کی وجہ سے سوکھتے ہوئے شخص شاداب ہو جاتے ہیں. وہ رحمت للعالمین جن پر بادل اپنا سایہ کرتا ہے. وہ رحمت للعالمین جن کے پسینے کی خوشبو کو مہکاتی ہے. جن کی قربت ابو بکر کو صدیق, عثمان کو غنی, عمر کو فاروق اور علی کو شیر خدا بنا دیتی ہے. جس کی نسبت فاطمہ کو خاتون جنت کا درجہ عطا کرتی ہے. میں اس رحمت للعالمین کی شان میں کیا بیان کروں کہ مقام محمود جس کے انتظار میں ہے, شفاعِ کبریٰ جس کے انتظار میں ہے, جنت سوار کا جس کے انتظار میں ہے. وہ طائف کے میدانوں میں پتھر کھا کر دعا دینے والا, وہ آج کے میدانوں میں دندان کو شہید کروا کر بھی مسکرانے والا, وہ اپنے چچا میر حمزہ کے بھی قاتل کو معاف کرنے والا. میرا رب جس کی زلفوں کی قسم کھائے, میرا رب جس کی زلفوں کی قسم کھائے, میرا رب جنہیں یاسین کہے, کبھی طٰہٰ کہے, کبھی مزمل کہے, کبھی مدثر کہے اور کبھی حلیل کہے. ہاں صدر علی وقار, میں رحمت للعالمین کو امت کے درد میں سجدوں میں روتا ہوا دیکھتی ہوں. پر افسوس آج اس رحمت للعالمین کی امت کو تفریقوں میں بٹا ہوا دیکھتی ہوں. ایک دوسرے کے لیے سینوں میں نفرت بڑھی ہوئی ہے. اب اس رحمت للعالمین کی امت کو ایک ہونا ہی ہوگا. جس طرح حالت سے لم ملتے ہیں نام محمد کے سبب, جس طرح حالت سے لم ملتے ہیں نام محمد کے سبب, کاش ہم سب مل جائیں اس نام محمد کے سبب. شکریہ.